بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹی نیوز مظفر آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام عوام کی عدالت لے کر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ صدام ریاض۔ آج سٹی نیوز عوام کی عدالت میں ہمارے مہمان ہیں راجہ مبشر اعجاز، سابق وزیر حکومت آزاد ریاست جموں کشمیر، راجہ محمد الیاس خان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ نیلم، ایکس چیئرمین ڈیولپمنٹ بورڈ نیلم۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں راجہ مبشر اعجاز صاحب سے۔ راجہ مبشر اعجاز صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور راجہ الیاس صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے اپنی گناہ کا مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ راجہ مبشر اعجاز صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ راجہ مبشر اعجاز صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے اپنے حلقے سے الیکشن بھی لڑے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آپ وزیر بھی رہے۔ سیاسی زندگی کا آغاز کب کیا، کہاں سے کیا، اور اس جگہ تک پہنچنے کے لیے آپ کی کیا جو آپ کی سیاست کے جو اتار چڑھاؤ تھا اس میں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدام، آپ کا، سٹی نیوز کا، آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے میری تاریخ اور اپنی جدوجہد بتانے کے لیے یہاں بلایا، اور میں بہت تہہ دل سے آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کی سٹی نیوز کا شکر گزار ہوں۔ 91 میں پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور پھر میں اس کے بعد پیپلز یوتھ آرگنائزیشن میں گیا۔ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن آزاد کشمیر کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہا۔ پھر مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ 1994 میں شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی جو تھی آزاد کشمیر کی، اس کا سب سے کم عمر ممبر تھا میں۔ اسی طرح بات آگے بڑھتی گئی، جس طرح کہ پہلے وقت کے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہوتا تھا کہ تحریکیں، مختلف تحریکوں میں حصہ لینا، جیلیں اور FIRs، اور یہ ساری سیاسی اس عمل کی وجہ سے بے شمار اس طرح کی صحبتوں سے گزرنا پڑا۔ تو پیپلز پارٹی ہی میرا پہلا انتخاب تھا۔ ابھی کہہ رہے ہیں میری پہلی محبت جو ہے وہ پیپلز پارٹی تھی، اور میری شاید آخری محبت بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے۔ اس دوران گزشتہ حکومت میں مجھے انہوں نے ایڈوائزر بنایا، میں کیبنٹ کا ممبر رہا، ایک طویل سفر رہا شہیدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ، اور میں جب باہر تھا 99 میں، جب میں یہاں سے باہر چلا گیا ممتاز راٹھور مرحوم کی فوتگی کے بعد، تو وہاں محترمہ بے نظیر بھٹو سے ایک فنکشن میں ملاقات ہوئی۔ پہلے ہلکی پھلکی شناسائی تھی، اس حد تک کہ یہ یوتھ کا کارکن ہے، اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت فاروق لغاری نے ختم کی، تو جن 25 لوگوں نے وہاں پہ ان کے گھر پہ پہرا دیا، ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ تو دلچسپ واقعہ ہے کہ میں ابوظہبی میں تھا، میرا ایک دوست ہے وہ ڈاکٹر ہے، اس نے کہا جی کہ آج یہاں پہ بے نظیر صاحبہ آ رہی ہیں اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کا پروگرام ہے۔ وہ دوست جو میرا وہ جماعت اسلامی کا تھا، تو اس کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی وہاں پہ ایک سندھی کام کرتا تھا برفت صاحب، انہوں نے وہ فنکشن رکھا تھا، انہوں نے ابوظہبی کی تنظیم بنانی تھی اور اپنے آپ کو صدر اناؤنس کروانا تھا محترمہ سے۔ چلے گئے وہاں، سینٹرل ہوٹل ہے ایک، وہاں پہ ہم نے جا کے قرآن خوانی تھی، میں بھی قرآن پڑھنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی محترمہ داخل ہوئی، لوگوں نے وہاں نعرے لگانا شروع، جیسے پیپلز پارٹی کے محترمہ زندہ باد، چاروں صوبوں اور کچھ چاروں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر بے نظیر۔ تو میں نے بھی سپارہ رکھا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو میرا جو دوست ڈاکٹر تھا، میں نے اس سے کہا کہ مجھے 5 منٹ میں نے ملنا ہے، محترمہ سے بات کرنی ہے۔ تو اپنے اس دوست سے کہو جس نے یہ فنکشن رکھا کہ میری بات کروا دیں۔ تو وہ سندھی انکار ہو گیا، اس نے کہا جی نہیں 5 منٹ بہت زیادہ ہیں، 2 منٹ بات ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا چلو 2 منٹ ہی بات کروا دیں۔ تو اس نے 2-1 منٹ مجھے دیے، تو میرا وہ جو دوست ڈاکٹر تھا اس نے کہا جی 2 منٹ میں راجہ صاحب کیا بات ہوگی؟ میں نے کہا نہیں 2 ہی بہت ہے، بس 2 میں میری بات کروا دو۔ میں گیا تو میں نے سلام دعا کے بعد اپنا تعارف شروع کروا دیا کہ میں فلاں ہوں، اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلتا گیا۔ تو انہوں نے ایک ہی کہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ میں نے کہا جی کچھ نہیں، میرے والد کا یہاں پہ کاروبار ہے، تو میں اس میں اب شامل ہوں، میں یہاں آیا ہوں۔ اب میں نے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ فار دا پارٹی؟
میں نے کہا جی نتھنگ, میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں اور تو میں کچھ نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ. انہوں نے مجھ سے کہا کہ پلیز شیئر یور ای میل ایڈریس. تو میں نے اپنا ای میل ایڈریس ان کو دیا. تو خیر وہ فنکشن وہیں ختم ہو گیا. تو محترمہ نے وہ تنظیم نہیں بنائی, انہوں نے تقریر کی. بلاول صاحب ایک چھوٹا بچے کی صورت میں شکل میں ان کے ساتھ موجود تھے وہاں پہ, اور میرے پاس وہ سارا ریکارڈ بھی موجود ہے آج. تو انہوں نے باقی تقریر تو کی. انہوں نے کہا ابوظہبی کی تنظیم اب نہیں بنے گی, اب جو بنے گی یہ جو مبشر اعجاز ہے اس کے مشورے سے بنے. تو سندھی نے میرے دوست سے کہا کہ یہ کون آدمی ہے, یہ کیا ہے, اس کا پارٹی سے کیا تعلق ہے, تم نے جو ملایا, میں نے اتنا خرچہ کیا, اتنا فنکشن کیا 5 اسٹار ہوٹل میں, وہ تنظیم نہیں بن سکی. تو انہوں نے کہا یار یہ بھی ایک پیپلز پارٹی کا آدمی ہے ہمارے علاقے کا, تو یہاں آیا تو میں نے تو اور کچھ نہیں. وہ سندھی مجھ سے بھی ناراض ہو گیا, میرے دوست سے بھی ناراض ہو گیا. جب میں گھر پہنچا میں نے اپنا ای میل کھولا تو محترمہ کی ای میل آئی ہوئی تھی جو آج بھی میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ابوظہبی کی تنظیم تم بناؤ گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں خود ایک تنظیمی آدمی تھا, پی ایس ایف سے, یوتھ میں, پارٹی میں, ایک تنظیم میں ہی چلتے آئے تھے. تو میں نے پہلے پرانی ساری تنظیم اکٹھی کی ابوظہبی کی جو تھی. اس ساری تنظیم کے عہدیدار سارے بزرگ تھے, وہ سارے ڈس آرٹ ہو کے کنارے ہو چکے. میں نے ان کو واپس ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. پرانی جو ان کی وہاں پہ انہوں نے سینٹرل کمیٹی تھی وہ اکٹھی کی. میں نے الیکشن کروایا باقاعدہ. وہ الیکشن کروایا تو میں خود صدر بن گیا اس الیکشن میں. اور ایک خان صاحب تھے پاڑا چنار کے, وہ میرے ساتھ سیکرٹری جنرل بنے. تو میں نے وہ سارا پروسیس جو ہے محترمہ کو ای میل بھی کیا اور بائی پوسٹ بھی بھیجا جی کہ میں نے یہ پروسیس کیا ہے, 15 دن لگے اور اس میں میں نے یہ رزلٹ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے گھر آ جاؤ. میں ان کے گھر چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب تم نے کیسے کیا. میں نے کہا جی میں تنظیمی آدمی ہوں, میں نے اس طرح یہ سارے لوگ اکٹھے کیے, آن بورڈ کیے, سب کے سگنیچرز ہیں, یہ میں نے بیلٹ پیپر بنایا, یہ میں نے ووٹنگ کی, اور مجھے ہی سب نے کہا کہ تم صدر کا الیکشن لڑو. میں صدر بن گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ اب باقی جو 6 ریاستیں رہتی ہیں متحدہ عرب امارات کے, یہ بھی تنظیمیں تم بناؤ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ بھی بنا لیتے. پھر میں نے وہ تنظیمیں بنائی, پروسیجر پورا کیا. پھر انہوں نے کہا کہ گلف کی یو اے کی اب پوری سینٹرل آرگنائزیشن بناؤ. وہ بھی ایک سندھی سے, شجرا صاحب, بڑے انڈسٹریلسٹ تھے وہاں پہ, فارماسیوٹیکل انڈسٹری تھی. تو انہوں نے سب سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے کہ جو ابھی آیا ہے اور اس کو سارے اختیارات انہوں نے دے دیے. تو آگے پیچھے جو ہمارے کشمیری وہاں بزنس مین تھے, کمیونٹی تھی, ان کے لوگوں کے تعلقات تو ہوتے ہیں وہاں پہ. انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی یہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, یہ پیپلز پارٹی کا آدمی ہے. خیر ان کی ناراضگی کے باوجود ہم نے تنظیم بنائی. تو محترم مجھے کہتے اب کیا کرنا. میں کہا جی اب میرا ایک سوال ہے, ریکویسٹ ہے آپ سے. انہوں نے کہا کیا ریکویسٹ ہے. میں نے کہا جی آپ ان سب کی حلف برداری کی تقریب رکھتے. ان کی ہم نے حلف برداری کی تقریب رکھی, 450-500 آدمی اکٹھا ہو گیا. تو وہاں شیریٹن ہوٹل میں ہم نے فنکشن کیا. محترمہ نے کہا اتنے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو لیگلی اجازت نہیں ہے جلسوں کی. میں نے کہا جی لیگلی اجازت, جلسہ میں کر رہا ہوں, لیگلی اجازت نہیں ہے تو مجھے کوئی پکڑے گا, قانون کی وائلیشن میں کر رہا ہوں, آپ تو گیسٹ ہیں, آپ کو کسی نے کیا کہنا ہے. انہیں مجھے سب نے یہاں, وہ جس طرح وہ بولتے تھے کہ مجھے سب یہاں بتائے ہیں کہ یہاں پہ جلسے نہیں کر سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں آپ کر سکتی ہیں جلسہ, آپ کریں, میں نے پرمیشن لینی ہے. ہم نے وہاں جلسہ کیا شیریٹن ہوٹل میں. تو بہت خوش ہوئی وہ, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ایکٹیویٹی جنریٹ کی ہے اور مجھے لوگ یہاں ایکٹیویٹی نہیں کرنے دے. اس کے بعد تو پھر چل پھر بینظیر صاحبہ سینٹرل ایگزیکٹو اپنی پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس بھی وہیں دبئی میں کرتی تھی. پھر یو اے کا نیشنل ڈے آیا 2 دسمبر, ایرانی کلب میں ہم نے جلسہ کیا. 3-3.5 ہزار لوگ بینظیر صاحبہ کو دیکھنے کے لیے لوگ امنڈ آتے تھے. تو 3-3.5 ہزار لوگ کھڑے, بڑے کھل کے بات کی. پھر انہوں نے مشرف کے رجیم کے اوپر بڑی کھل کے باتیں کی, انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر باتیں کی. تو اس طرح ایک راہ چلتی رہی. اور اس 99 سے لے کے 2006 تک, 2006 پہ انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا, میں یہاں الیکشن لڑا آ کے. اور وہ آج بھی ان کا ایک لیٹر الیکشن کمپین کے دوران مجھے انہوں نے خط لکھا کہ مجھے یقین ہے کہ تم جو ہے وہاں پارٹی کو نظریاتی بنیادوں پہ جو ہے, ایک مشکل کانسٹیٹوئنسی ہے, نظریاتی بنیادوں پہ تم پارٹی کو استوار کرو گے. تم ایک الیکشن ہارو گے, دوسرا ہارو گے, تیسرا الیکشن تم نہیں ہارو گے. یہ تحریر میرے پاس آج بھی ان کی موجود ہے. لیکن وہ ایک ہی ٹکٹ ملا, پھر دوسرا ٹکٹ بھی نہیں ملا, پھر تیسرا ٹکٹ بھی نہیں ملا. اب چوتھے ٹکٹ کے انتظار میں ہے, اگر مل گیا تو پھر اپنا کام کریں گے. تو اس طرح چلتے چلتے ایڈوائزر بھی بنا, اور 1.5 سال ایڈوائزر بھی رہا, پھر نہیں رہا. لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک نظریاتی تعلق ہے. اور پھر میں نے بلاول صاحب سے کہا, میں نے کہا جی سیاست میں کامیابی ناکامیاں ہوتی رہتی ہیں, کوئی کچھ بنتا ہے نہیں بنتا. ہم نے آپ کی ماں سے یعنی شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے زبان کی ہوئی ہے, وہ تحریری زبان کی ہوئی ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کا ساتھ دیں گے, اور انہوں نے ہم سے تحریری طور پہ لیا ہوا ہے
کہ ہم آپ کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. تو اب صدام حالات جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں ہم بینظیر بھٹو کے بیٹے کے ساتھ ہی ہیں. راجہ مبشر اعجاز صاحب سے اور بھی سوالات ہوں گے. راجہ محمد الیاس خان صاحب پاکستان تحریک انصاف نیلم ڈسٹرکٹ کے صدر بھی ہیں، لیکن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے. ان سے ان کی حالات زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں. جی راجہ الیاس صاحب، آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا اور اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے آغاز کیا یا تعلیم مکمل ہونے کے بعد سیاست میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے صدام آپ کا اور سٹی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سٹی نیوز ہمیشہ میرے لیے بڑا مہربان رہا ہے. یہ مجھے اکثر بلاتے رہتے ہیں اور آج میری تیسری نشست ہے سٹی نیوز کے ساتھ. پالیٹکس کا آغاز میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہیں، ان کی سیاسی پروفائل مجھ سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے. ان کی جدوجہد پارٹی کے لیے اور پالیٹکس کے اندر اس کا بھی میں خود سے موازنہ نہیں کر سکتا. ایک چیز ہماری کامن رہی ہے کہ جس طرح ان کی سیاست کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوا تو میری سیاست کا آغاز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوا. آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی یعنی وراثت میں ملی؟ میرے جب آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے، جس پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی سیکرٹری جنرل قائد نیلم میاں غلام رسول مرحوم تھے، اس وقت سے میرا خاندان پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل تھا. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی وراثت میں ملی ہے. زبان تعلیم علمی کے بہت ابتدائی ایسے سٹیج میں کہ جس میں آپ کو کوئی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز الاؤ نہیں ہوتی اپنی فیملی کی طرف سے، یا آپ کھل کے کرتے نہیں ہیں یا کر سکتے نہیں ہیں. اس زمانے میں میرا جو لیک سلیک رہا یا کوئی ایک تعلق تھا وہ پی ایس ایف کے بجائے ابتدائی طور پر این ایس ایف کے ساتھ تھا، نیشنلسٹ ایک دوستوں کے ساتھ رہا. میں نے آج تک یہ واقعہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. میں 9th کا اسٹوڈنٹ تھا جس وقت میرے خلاف پہلی ایف آئی آر ہوئی. ہمارے ایک صدر معلم تھے اور میں ان کو یقیناً اپنا روحانی باپ مانتا ہوں. میری تربیت میں اس شخصیت کا، اس ہستی کا بڑا کردار ہے. آج بھی وہ حیات ہیں. حافظ مقبول ڈار صاحب یہ لوات بالا سے ہیں. ان کے ساتھ پولیس کا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تو ہم نے اس کو سیٹل کرنے کے لیے پہلے ایڈمنسٹریشن کو کہا کہ اس کو سیٹل کریں. تو اس میں دلچسپی نہیں لی. ہم نے پولیس کے خلاف سٹرائک کی اور وہ پولیس چوکی کو ہم نے حملہ شملہ کر کے ڈیمیج کر دیا. وہ جس طرح ایک پولیٹیو اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا ہے. تو میرے خلاف پہلی ایف آئی آر ہوئی. میں 9th کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ ایک لمبا چوڑا پروسیس تھا. تو اس دوران ممتاز حسین راٹھور مرحوم یہ نیلم ویلی کے وزٹ پر تھے. پیپلز پارٹی کا ایک پورا صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب، چودھری لطیف اکبر صاحب، میاں غلام رسول مرحوم، یہ سارے لوگ. تو میں مظفر آباد سے اپنی عبوری ضمانتیں کروا کے گیا جس دن کو 15-20 دنوں کے بعد. تو میرے ایک تایا اللہ مغفرت کرے وہ بھی اب دنیا میں نہیں ہے، تو وہ مجھے لے کے راٹھور صاحب کے پاس گئے. میاں غلام رسول نے کہا تھا راٹھور صاحب کو کہ راٹھور صاحب آپ کی برادری کا بھی ایک نوجوان ہے جس نے اس سارے کار خیر میں سب سے نمایاں کردار ادا کیا. تو راٹھور صاحب نے کہا کہ میں اس سے ملوں گا. تو جب وہ نیلم ویلی کے وزٹ میں میری ایریا میں تھے تو اس وقت میں ضمانتوں کے لیے مظفر آباد میں تھا. تو جب میں واپس گیا تو وہ لوگ شاردا سے واپس آئے. تو میرے تایا ابو مجھے ممتاز حسین راٹھور صاحب کے پاس لے کے گئے. میاں غلام رسول مرحوم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو راٹھور صاحب نے مجھ سے بڑا انٹرویو لیا پالیٹکس کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پی ایس ایف میں ہو. میں نے کہا جی میں پی ایس ایف میں نہیں. انہوں نے کہا تمہارا سارا خاندان پیپلز پارٹی میں. میں نے کہا میں بھی پیپلز پارٹی میں پی ایس ایف میں نہیں. انہوں نے کہا یہ کیا عجیب بات ہے. میں نے کہا میں این ایس ایف میں. تو انہوں نے ایک زبردست کہہ لگایا. کہنے لگے کہ ابتدا میں ہمارے اندر بھی یہی جراثیم پائے جاتے تھے. یہ مجھے اس وقت پتا چلا کہ بیسیکلی ممتاز حسین راٹھور مرحوم بھی نیشنلسٹ تھے. این ایس ایف کے بانی صدر تھے. اچھا ماشاءاللہ مجھے نہیں پتا تھا. تو میرے تایا ابو نے ساری گفتگو لمبا انٹرویو لیا راٹھور صاحب مرحوم نے مجھ سے. تو وہ کہنے لگے، میرے تایا ابو کہنے لگے کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ اچھی تعلیم حاصل کرے اور یہ ڈاکٹر بنے.
تو راٹھور صاحب نے کہا کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، یہ سیاست ہی کرے گا اس کے. تو وہ سفر پاکستان پیپلز پارٹی اس کا میں پی ایس ایف کی تنظیم میں شامل ہو گیا، اور میں بہت مجھے یہ اعزاز بھی ہے کہ میں محدود وقت کے لیے لیکن بہت کم عمر میں پیپلز پارٹی کی مرکزی تنظیم میں بھی رہا ہوں، پھر میں ڈسٹرکٹ کی باڈی میں بھی رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں یا اس بات کا میں اعتراف کروں کہ میں نے پیپلز پارٹی کو اپنی طرف سے کنٹریبیوشن کم دی ہے اور پیپلز پارٹی نے اس کا ریٹرن مجھے زیادہ کیا ہے، تو مجھے یہ بات کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اور نہ مجھے کوئی اس میں کوئی خدا نخواستہ میں کسی شرمندہ ہوں اس بات کے اوپر. میری جو اتھان ہے یا میری جو پہچان ہے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اب حالات بدلتے رہتے ہیں، اور ایک لمبی رفاقت پیپلز پارٹی کے ساتھ 40-45 سال کا تعلق جو مجھے ورثے میں ملا، میں اس تعلق کا تسلسل تھا. تو 2016 میں آ کے ہمارا یہ سفر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا وہ اختتام پذیر ہوا. اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، ایک بحث ہے. تو میں کسی طور بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میں اس پارٹی کے بارے میں کچھ زیادہ لمبا بلیم کروں کہ جس نے مجھے عزت بھی دی، پہچان بھی دی. آج میں تحریک انصاف میں ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختصراً اس میں یہ میں بات کروں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نظریہ ہے اور یہ میرا ماننا ہے کہ عمران خان دراصل ذوالفقار علی بھٹو کے اسی ادھورے مشن اور اسی فلسفے کے تحت اس مشن کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تو ہم نے اس کا انتخاب کر لیا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو راجہ الیاس صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریزائن دے کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیوں ہیں. گفتگو کا سلسلہ راجہ مبشر اعجاز سے بھی جاری رکھیں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ The Right School, Cultivating the Youth. علم نور السماوات ہے، علم حسن کائنات ہے، علم سرمایہ حیات ہے. تعمیر ذات کے لیے جدید تعلیمی نظام، مستقبل کے معماروں کی فکری تربیت کا عزم، جدید طریقہ تدریس اور اسلامی اقدار کا امتزاج، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں پر مساوی توجہ، تجربہ کار اساتذہ کی مکمل رہنمائی، صحت مند تعلیمی ماحول، حواس خمسہ اور جبلتوں کی آبیاری سے ایک قدم آگے. The Right School، ملک کے طول و عرض میں پھیلتا ہوا نیٹ ورک. The Right School. مزید معلومات کے لیے اپنی قریبی برانچ میں رابطہ کریں. شاہانہ کشمیری شالوں کا مرکز شاہانہ کی طرف سے اہلیان مظفر آباد کے لیے خصوصی آفر، سیل سیل سیل. کشمیری گرم 3 پیس سوٹ صرف 2200 روپے میں، کشمیری گرم 2 پیس سوٹ صرف 1500 روپے میں، کشمیری فیرن صرف 1300 روپے میں. اس کے علاوہ للن میں ڈیزائننگ شرٹس 1000 روپے میں، ٹائٹ 250 روپے میں، ٹراؤزرز 250 روپے میں، گرم چادر صرف 400 روپے میں. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. آری، کانی، کلمکار اور جملہ شال بھی دستیاب ہیں. کشمیری سوٹ میں آری پیپر ماشی دستیاب ہے. اس کے علاوہ انڈین بیڈ شیٹس، ریلی بیڈ شیٹس، پیج ورک بیڈ شیٹس، وال ہینگنگ، رنر، فلور کشن، نمدے، کانگڑی، رگس، ملتانی پوٹری اور پیپر ماشی کی مکمل ویرائٹی دستیاب ہے. کشمیری گیلیوں میں بھی وال ہینگنگ، جائے نماز، رنر اور رگس بھی دستیاب ہے. ایڈریس بالمقابل شین کاسمیٹکس، گرلز کالج روڈ، مدینہ مارکیٹ، مظفر آباد، آزاد کشمیر. فون نمبر 05822144015. وسیم کاشمیری 030353750221. معاذ عمر مرزا 0333544848. ایک مرتبہ پھر پروگرام عوام کی عدالت میں خوش آمدید. جی راجہ مبشر اعجاز صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو 2011 کے عام انتخابات کے بعد جب آپ کو حلقے سے سردار عتیق احمد خان صاحب کے مد مقابل شکست ہوئی، تو آپ کو شکست کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جیالہ کارکن ہونے کی حیثیت سے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو مشیر حکومت منتخب کیا. اور لوگوں کی یہ رائے یہ تھی کہ راجہ مبشر اعجاز، جب فلیگ اسٹیٹ کا ایک فلیگ تھا ان کے پاس، تو راجہ مبشر اعجاز نے لوگوں کے فون اٹینڈ نہیں کیے. اور دوسرا لوگوں کی جو رائے تھی، آپ کے جو
حلقے کے لوگ تھے, چاہے وہ آپ کے ووٹر تھے یا آپ کے حلقے کے جو بھی لوگ تھے, کہ جب آپ کی گاڑی کے آگے فلیگ تھا تو آپ کی گاڑی کے شیشے کالے تھے؟ میں ایک تو 2011 کا الیکشن میں نے نہیں لڑا تھا, میں نے 2006 کا الیکشن لڑا تھا, اور 2011 کا ٹکٹ مجھے نہیں ملا تھا, ملا بھی تھا اور نہیں ملا, پھر میں نے الیکشن نہیں لڑا. دوسری بات جو یہ فون اٹینڈ کی بات ہے نا جی, تو میں تھوڑا اپنی ایک ڈسپلن لائف گزارنے کا قائل ہوں, اور میں کوئی یہ جو سیاست ہے نا جی, میں کوئی سیاست کے لیے شاید میں بنا ہی نہیں تھا, میں اس میں آ گیا. میں فنون لطیفہ کا آدمی ہوں, میں میوزک سننے والا آدمی ہوں, میں شاعری پڑھنے والا آدمی ہوں, تو میں زندگی کو یہ اپنے اعتبار سے بھی گزارتا ہوں. گاڑی کے شیشے, جو گاڑی مجھے ملی اس کے شیشے پہلے سے کالے تھے, تو وہ مجھ سے پہلے آزاد کشمیر کے کسی جج صاحب کی گاڑی تھی, وہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے کالے کیوں کروائے, تو میں نے اتارا نہیں, وہ اسی طرح کالے تھے. شام کو 7 بجے کے بعد میں اپنے پروفیشن کے متعلقہ کسی آدمی کو نہیں ملتا. شام کو 7 بجے کے بعد میرے اپنے دوست ہیں جو موسٹلی بکلا ہیں, اور میں اپنے کاروبار, جس طرح میں کنسٹرکشن بزنس ہوں, میں 7 بجے کے بعد اپنے کنسٹرکشن کے متعلقہ کسی آدمی کو بھی نہیں ملتا. تو میں ان دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ہم رات کو کتابیں ڈسکس کرتے ہیں, ہم شاعری ڈسکس کرتے ہیں, ہم حالات حاضرہ ڈسکس کرتے ہیں, ہم انٹرنیشنل ایشوز ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ بندے کی اپنی زندگی بھی ہوتی ہے. تو ہر وقت فون, میں ایڈوائزر ضرور بنا تھا, میں ٹیلی فون آپریٹر نہیں بھرتی ہوا تھا, کہ میں ہر وقت جو ہے وہ فون ہی سنتا رہوں. لوگوں کا یقیناً یہ شکوہ مجھ پہ آج بھی ہے, میرے اپنے گھر والوں کا شکوہ ہے کہ میں فون بہت کم سنتا ہوں. یہ بات بالکل درست ہے. لیکن راجہ مبشر اعجاز صاحب, جب آپ کو ایک فلیگ دیا گیا, ایک ذمہ داری دی گئی, تو پھر آپ کو ان چیزوں پر یقیناً ٹھیک ہے, لیکن میں اپنی زندگی تو نہیں کمپرومائز کر سکتا. میں اپنا لائف سٹائل نہیں, بہت سارا کمپرومائز کیا, مزید لائف سٹائل میں نہیں کمپرومائز کر سکتا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. پالیٹکس کا ایک ٹائم ہے, دن کو میں ہمہ وقت دفتر بیٹھتا تھا, اور میں اس دفتر میں لوگوں کو اٹینڈ کرتا تھا. جو میرے اختیار میں تھا, لوگوں کا وزیر اعظم سے متعلقہ جو کام تھے پورے آزاد کشمیر کے, وہ آج بھی آپ مظفر آباد میں, باغ میں, آزاد کشمیر میں مجھے آج بھی لے چلے. راجہ مبشر اعجاز صاحب, اگر اسی حالات میں یہی حالات رہے اور آزاد کشمیر میں کہیں ایسا ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو آزاد کشمیر کی باغ دوڑ یعنی وزارت عظمیٰ کا قلمدان آپ کے حوالے کرے, تو پھر بھی حالات ہی ہوں گے یا پھر سٹائل کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا؟ مشکل, دیکھیں بات یہ سٹائل, مجھے اگر آزاد کشمیری کو ذمہ داری ملتی ہے, مجھے میرے حلقے کے لوگ ووٹ دیتے ہیں, پہلے تو مجھے MLA بننا ہے, وہ مجھے حلقہ اللہ تیرا غربی باغ کے لوگوں نے بنانا ہے. تو فی الحال دور تک نہیں لگتا کہ وہ ہمیں کو بنانے کے چکر میں ہیں, کیونکہ لوگ سٹیٹس کو کے عادی ہو چکے ہیں. تو اگر انہوں نے ہمیں MLA بنایا تو یقیناً اپنی زندگی تو نہیں کمپرومائز ہو سکتی, لیکن ان کے جو معاملات ہیں, جو کام کاج ہیں, جو گویا وہ ہم پہلے بھی کرتے رہے, آج بھی کرتے. میں آج بھی یہ آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ مجھے آزاد کشمیر میں کہیں بھی لے چلیں, تو گورنمنٹ کا جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے نا, وہ مبشر اعجاز ہی ہوگا. ہم نے دروازے کسی کے لیے بند نہیں کیے, ہم نے کسی کو, جس نے کہا سڑک کے کنارے بیٹھ جاؤ, سڑک کے کنارے بیٹھ گئے. ہم نے کسی کے اوپر دھول نہیں اچھاڑی ہماری گاڑیوں نے, ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. تو 1.5 سال جو میرا اختیار تھا ایز این ایڈوائزر, میں کوئی منسٹر تو تھا نہیں, تو میں ایڈوائزر تھا, اور میرا کام جو کرنے کے تھے وہ میں نے بھرپور طریقے سے کیے. وہ میرے سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید, جن کا میں ایڈوائزر تھا, ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ میں نے اپنے کام ایمانداری سے, دیانتداری سے کیے نہیں. جو میرے حلقے کے لوگ ہیں یا جو باقی آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, جو میرے دوست ہیں, جو پارٹی کے لوگ ہیں, مجھے نہیں لگتا چند, یقیناً 100% تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن میں اکثریت لوگ مجھ سے تقریباً راضی ہیں کہ یار میں وہ جب آئے ان کا عزت احترام, ان کو رات کو ٹھہرانا, ان کے کھانے پینے کا بندوبست میں یہی کر سکتا تھا. وزیر اعظم کے متعلقہ کام, کسی وزراء کے بیوروکریسی کے متعلقہ کام, تو شاید اس پاپولر پیپلز پارٹی کے پاپولر سینٹیمنٹ میں, جو پاپولر سینٹیمنٹ تھا, اس میں ایک نام میرا ضرور ہوگا. صحیح. راجہ محمد الیاس صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 45 سالہ رفاقت رہی, پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑنے کی وجوہات کیا بنی؟ گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دورے حکومت میں آپ کو نیلم ویلی میں ایک سٹیٹس بھی دیا اور باغ دوڑ بھی آپ کے حوالے کی. اس کے باوجود جب الیکشن کا وقت آیا اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے ریزائن دے کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی, اس کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ سے پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو مجھے دیا یا میں نے پیپلز پارٹی کو جو دیا, وہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی میری سیاسی پہچان اور اٹھان ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی کو میں نے کیوں توڑا؟ میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان اپنی فطرت کے خلاف نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کو, میں اپنی بات کرتا ہوں, میرا خاندان پیپلز پارٹی میں کیوں رہا, اس کی کیا وجہ تھی, میں اس کے اوپر بحث نہیں کرتا. میں خود ذوالفقار علی بھٹو اور میاں غلام رسول مرحوم کی جو سیاسی فلسفہ تھا,
اس کو لے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ سفر میں نے جاری رکھا. وہ ہم نے جو چیز محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی ہی وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو اس سٹیٹس کو کے نظام کو اس کو بریک کرے گی. آپ دیکھیں نا, ذوالفقار علی بھٹو نے جس وقت پاکستان کے اندر اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا تو وہ جدوجہد اس وقت کے سٹیٹس کو کے خلاف تھی, اور آج جس وقت میں باضابطہ اس جو حکومت بنی اس کا حصہ بنا اور ڈسٹرکٹ نیلم کے اندر سیکنڈ ٹو منسٹر جو بڑی پوزیشن تھی ڈسٹرکٹ نیلم وہ میرے پاس تھی, لیکن میں نے پریکٹیکلی طور پر دیکھا کہ وہ اس سٹیٹس کو کی پالیٹکس تھی. اور بطور خاص جس ادارے کا میں سربراہ تھا, چیئرمین تھا جس ادارے کا, اس ادارے کے لیے اس ادارے کے ساتھ میری ایک جذباتی کمٹمنٹ یہ بھی تھی کہ وہ میاں غلام رسول مرحوم نے اس ادارے کو بنایا تھا, اور اس ادارے کے بنانے کے لیے میاں صاحب نے اپنی سیاست کے 35 سال صرف کیے ہوئے تھے. اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں ایٹ لیسٹ اس ادارے کو وہ ساری منازل میرے ہوتے ہوئے طے کرے جو خواب جو نظریہ میاں غلام رسول مرحوم کا تھا. لیکن میری بہت ساری اس ادارے کے حوالے سے جو ایفرٹس ہیں, جو جدوجہد ہیں, اس کے مبشر اعجاز صاحب بھی گواہ ہیں, بلکہ یہ بہت سارے ہمارے معاملات میں ہمارے ساتھ شریک سفر بھی رہتے تھے, انہوں نے بھی ایفرٹس کی. لیکن اس گورنمنٹ نے جو 2011 سے 2016 تک رہی, مجھے کسی بھی سٹیج کے اوپر جا کے مجھے انہوں نے کیا اپنا اپریشیٹ نہیں کیا, کسی جگہ انہوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, کسی جگہ انہوں نے اس ادارے کی بہتری کے لیے اپنا رول پلے نہیں کیا. اور یہ وہ ساری وجوہات تھی کہ جس کی دوسری بات یہ ہے کہ میں بنیادی طور پہ ایک بالکل فیئر اینڈ فری سسٹم کا قائل ہوں, اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر کسی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ اس سوسائٹی کے اندر یہ جو ایک سٹیٹس کو کا گند والا جو نظام ہے اس کو بریک کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اور انشاءاللہ اس کو وقت ثابت بھی کرے گا, تحریک انصاف سے بہتر کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے جو اس ملک کو ایک بہترین اور شفاف سسٹم دے سکے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی غلطی کو تسلیم کر کے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو دعوت دیتی ہے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنیں گے؟ نہیں, دیکھیں, کسی ایک انسان کے لیے پارٹی کبھی اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرتی, اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اتنا بڑا قد کاٹ والا انسان ہوں کہ جس کے لیے ایک اتنی بڑی جماعت ایسا کرے گی. میں بالکل بھی اس خوش فہمی میں نہیں. آپ کو یقین ہے کہ ایسا نہیں کریں گے؟ مجھے یہ بات کرنی مناسب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی, میرے بہت سارے دوست ہیں پیپلز پارٹی کے اندر, ان کی یہ خواہش ہے, ہم نے بڑی لمبا سفر کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی کے دوستوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم کس طرح اپنی جماعت کے لیے کام کرتے رہیں. بہت سارے دوستوں کی یہ خواہش ہوگی یا خواہش ہے کہ ہم دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں, لیکن میں نے ایک پاکستان تحریک انصاف کو کسی ادروائز کسی اٹریکشن میں آ کے میں تحریک انصاف کا ایسا نہیں بنا ہوں. میں تحریک انصاف کے وین کے ساتھ گیا ہوں, میں عمران خان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ گیا ہوں. اب پاسبل نہیں ہے کہ میں اپنا جو سفر ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تحریک انصاف میں کشتیاں جلا کے آیا ہوں, اب واپسی کی کوئی گنجائش باقی نہیں. مبشر اعجاز صاحب, جب پاکستان پیپلز پارٹی راجہ الیاس صاحب نے چھوڑی تو آپ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے بحیثیت دوست ان کو روکنے کی کوشش کی؟ یقیناً اس کے یہ گواہ ہیں, اور باقی لوگوں نے کتنی کی مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے بہت کوشش کی, اور میں ان سے بار بار ملا. ایک دفعہ پھر یہ میری بات انہوں نے مان بھی لی. ایک دفعہ انہوں نے پروگرام رکھا ہوا تھا, پھر وہ پروگرام کینسل ہوا. پھر ان کے جو علاقے کے اس وقت منسٹر تھے جناب میاں عبدالوحید صاحب, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں بھی میں بیٹھا تو کافی سارے ان کے گلے شکوے تھے. خالی ان کے اپنی حد تک گلے شکوے نہیں تھے, ان کے جو ساتھ لوگ تھے, ان کی فیملی تھی, جن کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے. تو پھر آخر وقت میں انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ذرا سیاست لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے, اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اب آپ کے اس پیپلز پارٹی کے نظام سے مطمئن نہیں ہیں, تو میں اکیلا آپ کے ساتھ رہ کے کیا کروں گا. پھر ہر آدمی کی اپنی ایک مرضی ہے, اپنی خواہش ہے, سیاست تو پھر اپنی خواہش کے مطابق ہی ہوتی ہے. راجہ مبشر اعجاز صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی اگر دوبارہ اقتدار میں آتی ہے پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں, تو آپ بحیثیت دوست راجہ الیاس صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس آنے کی دعوت دیں گے؟ دیکھیں جی, یہ تو ہر دور میں, یا الیاس صاحب تو ذاتی دوست بھی ہیں, ان سے بھی کہا اور باقی لوگوں کو بھی کہیں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا اگر اقتدار میں آتی ہے, اگر کیوں, یقیناً پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی. آپ دیکھیں کہ یہ موجودہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو لوگوں نے
ایک مینڈیٹ دیا، لوگوں کو ایک بڑا مینڈیٹ دیا، یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو لوگ انتقام لیتے ہیں، لوگ انتقام لیتے ہیں جی. اور اگر انہوں نے اپنے جو وعدے کر کے آئے ہیں، جن وعدوں کے اوپر لوگوں سے ووٹ لیے ہیں، اگر یہ اپنے وعدے پورے نہ کر سکے تو الٹیمیٹلی لوگ ان سے بھی انتقام لیں گے. جس طرح یقیناً پیپلز پارٹی کو ہماری الیکشن میں لوگوں نے یقیناً پھر ہم لوگوں کے معیار پہ نہیں پورے ہو سکے جب انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا پیپلز پارٹی کو. تو اب ہم ان کمی کوتاہیوں کو ختم کریں گے یا اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو کمی کوتاہیاں لوگوں کے مطابق ہم نہیں کر سکے ان کوتاہیوں کو دور کریں گے. اگر اسی طرح جو موجودہ حکومت ہے یہ اگر اپنی کمی کوتاہیوں کو برقرار رکھے گی تو اگلے الیکشن میں یہ بھی صاف ہو جائیں گے. راجہ مبشر اعجاز صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے 2011 کے عام انتخابات میں 2 اکثریت لی اور 2016 میں جو عام انتخابات ہوئے اس میں بری طرح فلاپ ہوئی پوری آزاد کشمیر سے. کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا یہ شکوہ جو ہے کہ ہمیں اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا، یہ شکوہ درست ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیے صدام، جو آج تک کارکنوں کی اکوموڈیشن کی بات ہے تو جتنے کارکن پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سالہ دور میں اکوموڈیٹ کیے 11-16 تک، اتنی کوئی حکومت نہیں کر سکتی. یقیناً ہمارے تھوڑے بہت گورننس کے مسائل بھی تھے، لوگ گورننس سے بھی تنگ تھے، لوگوں کی شکایات تھی. الیکشن میں ہم نے دیکھا لوگ شکایت کرتے تھے ہماری گورننس کے ایشوز سے، اور بھی بے شمار ایشوز تھے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک ٹرینڈ بھی بن گیا ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ پاکستان میں جس کی گورنمنٹ ہوگی آزاد کشمیر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی کی گورنمنٹ آنی ہے، کیونکہ وہاں مہاجرین کی نشستیں ہیں تو وہ وہی لے کے آئے گا جس کی پاکستان میں حکومت ہوگی. یہ فیڈرل میں دیکھیں ہمیں سچ بولنا چاہیے. تو یقیناً ہمیں کمی کوتاہی بھی ہوگی، لوگوں کے معیار پہ ہم پورے نہیں اتر سکے ہوں گے، لہٰذا لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. اب ہم پیپلز پارٹی والے لوگ، میں اپنی بات بتاؤں، پیپلز پارٹی جو بیسک پیپلز پارٹی کی سوچ ہے وہ ڈیموکریٹک سوچ ہے. لوگ کب ایکسیپٹ کرتے ہیں کب ریجیکٹ کرتے ہیں یہ لوگوں کی مرضی ہے. ہم نے بار بار لوگوں کے پاس جانا ہے، اپنی استدعا کرنی ہے، ان کو اپنے جو ہے وہ ووٹ ہم نے ان سے مانگنا ہے. دیں تب بھی ان کی مرضی، نہ دیں تب بھی ان کی مرضی. ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو واپس موٹیویٹ کرے اپنے لیے. راجہ الیاس صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں چونکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیٹ اپ کا حصہ بھی رہے، وہاں جو مواصلات کا نظام تھا، تعلیم کا نظام تھا ضلع نیلم میں بالخصوص، اور جو ہاسپٹل تھے ان کا جو صحت کا نظام تھا، اس میں کوئی خاطر خواہ کارکردگی سامنے لائی گئی یا آج بھی جو کہ تو مسائل ہیں وہاں کے؟ دیکھیں بات یہ کہ ہمارے جتنے بھی آپ نے جو بات کی ہے اس کے اندر ہمیں جس قدر درستگی کی ضرورت ہے یا جس قدر ہمیں وسائل کی ضرورت ہے اس لحاظ سے تو نہیں ہوا. ہمارا مواصلات کا جو نظام تھا، ٹیلی مواصلات کے نظام میں نیلم ویلی کے اندر بڑی اچھی امپرومنٹ آئی کہ مجھے کیا یاد ہے، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 2011 سے پہلے نیلم ویلی کے اندر کسی حد تک بعض ایریاز میں اور اسپیشلی لوور نیلم ویلی کے اندر وہ اس کی لینڈ لائن کی سہولت موجود تھی. موبائل فون کا کوئی دور دور تک تصور بھی نہیں تھا. ٹیلی مواصلات کے اندر پیپلز پارٹی کے دور میں بڑے کام ہوئے ہیں. روڈ کمیونیکیشن میں بھی اچھا خاصا ورک ہوا ہے. حالانکہ اس کے اوپر اس وقت بھی ہمارا اختلاف موجود تھا کہ اس وقت جو اپروچ روڈ جتنے بھی دیے ہیں اس کے اندر انہوں نے ایک طرح سے کوالٹی کو کمپرومائز کر لیا تھا. تو ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ اس کے کوانٹیٹی کے اوپر نہ جائیں، کوالٹی کے اوپر جائیں. اگر 10 گاؤں کے روڈ نہیں بنتے 5 کے بنے، لیکن وہ اچھے معیار کے روڈ بنے، پختہ سڑکیں بنے. کچھ چیزوں ایجوکیشن میں تو میں نہیں کہتا کہ ایجوکیشن میں کوئی بڑا کام ہوا ہے، ماس وائے ایجوکیشن پیکج کے جو خود آج بھی ایک بہت بڑا معنی ہے اس ریاست کا. اگر وہ حل ہو سکے تو باقی مطلب ہے بہتر کارکردگی رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آپ کو سٹیٹس دیا اور اس سٹیٹس کے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے حلقے میں ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کیے، لوگوں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام پہنچایا. نہیں دیکھیں، میری ذمہ داری جو مجھے منصب ملا تھا اس منصب کو لے کے میری ذمہ داری تو پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام پہنچانا تو نہیں تھا نا. اس منصب کا تقاضا یہ تھا کہ میں وہاں سے اپنے علاقے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں نے اس کے لیے 4 سالوں میں جو مجھ سے ہو سکا، میں ایک ایسے ادارے میں گیا کہ جس کے پاس وسائل زیرو تھے. وہاں پہ سب سے بڑا ایشو یہ تھا جب چیئرمین بنا ادارے کا تو یہ مبشر اعجاز تھا. بلکہ میں آپ سے ایک بڑی دلچسپ بات کروں کہ جس وقت یہ پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا جی کہ وہ ہمیں فلاں اداروں میں لگانا چاہتی ہے تو میں نے مبشر اعجاز صاحب کو کال کی. میرے 2 دوست ہیں جن کو میں نے
فون کر کے کہا، میں نے کہا نیلم ویلی ترقیاتی ادارہ کے اندر بڑے مسائل ہیں، تو کیا میں نیلم ڈیولپمنٹ بورڈ کو چلا سکتا ہوں، میں اس کا چیئرمین بنوں؟ تو یہ مبشر صاحب کو جب میں نے کال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی پہلی اور آخری چوائس جو وہ نیلم ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، اور یہ بات میں کم از کم نہیں سوچتا کہ آپ نیلم ڈیولپمنٹ بورڈ کو نہیں چلا سکیں گے۔ میں نے پھر میں ایگری ہوا نیلم ڈیولپمنٹ بورڈ کے لیے، اور میں جب نیلم ڈیولپمنٹ بورڈ میں گیا تو اپنی مرضی سے عہدہ لیا یا پارٹی نے زبردستی امپوز کیا؟ زبردستی نہیں، بالکل ہماری خواہش تھی، ہماری ول تھی، بلکہ وہ سب سے بہترین پوزیشن تھی، سب کی دوڑیں اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہم بھاگے نہیں ہیں۔ یہ پارٹی کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ہمیں سب سے بہتر پوزیشن کے لیے ہماری سلیکشن کی، ہمارا انتخاب کیا۔ وہاں پہ جب میں گیا تو سب سے بڑا وہاں پہ جو قضیہ تھا، اس وقت ملازمین کی تنخواہیں تک نہیں ملتی تھی۔ میں نے 1 سال لگا کے حکومت سے لڑ جھگڑ کے، اور میں کریڈٹ دوں گا اس وقت کے چیف سیکرٹری وہ سندھ سے آئے ہوئے تھے علم دین بلو صاحب، کہ نیلم ڈیولپمنٹ بورڈ کی ملازمین کی تنخواہیں جو وہ میں لے کے گیا اس میں مالیات میں، یعنی میرے جانے کے بعد 2013 کے بعد نیلم ڈیولپمنٹ بورڈ کے ملازمین کو جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ آزاد حکومت دیتی ہے۔ اس سے پہلے نیلم ویلی ڈیولپمنٹ بورڈ اپنے وسائل سے ہی کرتا تھا۔ راجہ مبشر اعجاز صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون نے جو انتخابات لڑا، اور اس میں ایک جو ان کا منشور یہ بھی تھا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار میں آتی ہے تو 90 دن کے اندر بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے، اور آج تقریباً 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکے۔ کیا بلدیاتی انتخابات کروا کر جو مسلم لیگ نون کا منشور تھا، مسلم لیگ نون اس میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں؟ بلدیاتی انتخاب ہونا چاہیے۔ پہلی بات، آپ کی اسٹوڈنٹ یونینز یہاں پہ ختم ہے، آپ کی نئی پولیٹکس کے اندر نئی بریڈ سامنے نہیں آ رہی۔ اب واحد انسٹیٹیوٹ آپ کے پاس بلدیاتی ادارے رہ گئے جہاں سے نئے لوگ سامنے آئیں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ نئے لوگ سامنے نہیں آ رہے، وہی پرانے لوگ، وہی ادھر سے ادھر جائیں گے، ادھر سے ادھر جائیں گے۔ نئے لوگ، نیا بے شمار ٹیلنٹ ہے ہمارے لوگوں کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر لوگ، لیکن ان کو مواقع نہیں مل رہے، ان کو خالی جگہ نہیں مل رہی جس کو وہ پر کرے۔ خالی جگہ وہ بلدیاتی انتخاب ہی ہے، ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو ان کو مل سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سسٹم کے اندر، پولیٹیکل سسٹم کے اندر اگر اپنی کارکردگی دکھا سکتے ہیں، ممبر ضلع کونسل بنیں گے، پھر وہ اسمبلی میں اس طرح آگے چلتے جائیں گے۔ موجودہ حکومت نے کوئی 3-4 دفعہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات کروانے لیکن نہیں کروا سکے۔ اگر یہ نہیں کروائیں گے تو یہ بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر یہ اپنے انتخابی منشور پہ عمل نہیں کریں گے تو لوگ ان سے بھی انتقام لیں گے، تو یقیناً ان کو بلدیاتی انتخاب کروانے چاہیے۔ اب وہ عدالت کا فیصلہ بھی آیا ہوا ہے۔ اب یہ موجودہ ہم نے ایک دن اطلاع ملی تھی میڈیا کے تھرو کہ اب مئی میں انہوں نے بلدیاتی انتخاب کروانے کیے ہیں، تو بلدیاتی انتخاب ہونے چاہیے۔ اگر نہیں کروائیں گے تو اس کا ان کو نقصان ہوگا، ڈیزاسٹر ہوگا۔ راجہ الیاس صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون بلدیاتی انتخابات کروا سکے گی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہوں کہ بلدیاتی انتخابات کا نہ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا سٹرکچر جو ہے یہ نامکمل ہے۔ یہ ایک پورا ایک پروسیس ہے نا کہ آپ ایک ایم ایل اے منتخب کرتے ہیں، وہ حکومت بناتا ہے، پھر اسی ترتیب کے ساتھ آپ بلدیاتی سسٹم کے اندر جاتے ہیں، آپ کی لوکل جو گورنمنٹس ہیں وہ بنتی ہیں۔ جس وقت لوکل گورنمنٹ آپ کی بنتی ہے، وہ بندہ جو اپنا مسئلہ لے کے دور دراز علاقے سے تاؤ باڑ سے اٹھ کے یہاں اپنے ایم ایل اے کو ڈھونڈتا ہے، اس کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ اپنا مسئلہ لے کے وہاں پہ اپنی لوکل گورنمنٹ کا جو نمائندہ ہے اس کے پاس جائے گا۔ یہ انتہائی ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مجرمانہ فعل ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتوں کے جن حکومتوں میں نے بھی بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے، وہ خدا نہ خواستہ وہ یہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ ہمارا جو پاور ہے وہ گراس روٹ لیول تک لوگوں کے پاس جائے، اور ہم یہ ایک ہی شخص یہاں پہ جو ایم ایل اے بن جاتا ہے وہ سارے اختیارات کا اس کے اپنے پاس ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی پاورز کو شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اور میں کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی اس حکومت کو انتخابات کروانے چاہیے، ہر صورت کروانے چاہیے۔ اب تو کورٹ کی ڈائریکشن بھی ہے، اگر یہ حکومت بھی آزاد کشمیر کے انتخابات میں وہ سابقہ روایات کے اوپر چلتی ہے تو یہاں پہ لوگوں کو اٹھ جانا چاہیے، اس سسٹم کے خلاف اٹھ جانا چاہیے۔ مبشر صاحب نے جس طرح بات کی کہ میں کل میری نظر پڑی تھی، میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ایک سٹیٹمنٹ میری نظر سے گزری تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ستمبر اکتوبر میں ہم بلدیاتی الیکشن کروائیں گے، لیکن الیکشن کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ 90 دن بعد کے اندر وہ تو وعدہ وفا نہ ہو سکتا۔ آپ اس میں جو صدام صاحب جو بات ہے نا، وہ بنیادی بات یہ کہ آج تو چلو جس جسٹیفیکیشن کے ساتھ پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے وہ کسی حد تک مانی جا سکتی ہے کہ آپ نے جو انتہائی ضروری ایک پروسیس تھا وہ مردم شماری کا تھا،
ٹھیک ہے جی. وہ آپ کے بلدیاتی انتخابات سے زیادہ اہمیت کا عمل تھا وہ مردم شماری اس کا تو آغاز کر دیا اس کا گیا. آغاز کر دیا. اب مردم شماری کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ پرانی حلقہ بندیوں کے اوپر بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے چاہیے, نئی حلقہ بندیاں بے شک ٹائم لے لیں, کوئی بات نہیں, ستمبر اکتوبر میں انتخابات ہونا کوئی بہت بڑی بات ہے, لیکن نیک نیتی ہونی چاہیے کہ بہر صورت بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں. اور پھر دوسری بات, جس طرح فاروق حیدر صاحب کا ایک سلوگن ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر گڈ گورننس لے کے آئیں گے اور 90 ڈیز تک اس کے جو ہیں وہ ثمرات لوگوں تک پہنچیں گے. سننے میں یہ بات یقیناً اس وقت بھی بڑی بھلی لگی تھی اور آج بھی بڑا مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اس جو ہم لوگوں کو اپنی سپیچز کے اندر جو بات کہتے ہیں, کیا پریکٹیکلی طور پہ ایک عام انسان کہ جس کی اپروچ حکومت کے ایوانوں تک نہیں ہے یا اس ملک کے جو بااختیار لوگ ہیں ان تک نہیں ہے, کیا اس تک اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ تو اگر ایمانداری سے اس کا جائزہ لیا جائے تو اسی سوال کے اندر جواب جو ہے وہ یقیناً موجود ہے, اس کے اندر یقیناً موجود ہے. راجہ مبشر اعجاز صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ جو حکومت تھی 2011 سے 16 تک پاکستان پیپلز پارٹی, وہ خزانہ سب لوٹ کے گئی ہے. تو ہمارے خلاف کیسز چلائیں نا جی, اگر خزانہ لوٹ کے گئے ہیں, جنہوں نے لوٹا ہے, آپ کے پاس حکومت ہے, آپ کے پاس احتساب بیورو ہے, اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے تو وہ آپ کو اینٹی کرپشن ہے, تو آپ عدالتیں ہیں, آپ جائیں نا جی ہمارے خلاف ثبوت لے کے, جس نے میں نے کیا کرپشن میرے خلاف جائیں, کسی اور نے کیا اس کے خلاف اداروں میں جائیں, ہمارے خلاف مقدمات بنائیں. دیکھیں نا, یہ ہوائی فائرنگ سے کام تو نہیں چلے گا. صحیح. پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر حلقے سے آزاد کشمیر سے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے نوکریاں دیں, وہاں سے لوگوں سے پیسے بھی لیے گئے. سر میں یہ کہتا ہوں کہ اب اس کا کیا ہے, سزا و جزا ہے نا جی. پیپلز پارٹی ہم لوگوں نے بہت جرم کیے, ہم نے خزانہ بھی کھا لیا, ہم نے لوگوں سے پیسے لے کے برتیاں بھی کی, تو آپ ہمارے خلاف آج تک ابھی تک تو کوئی کیس نہیں آیا ہمارے کسی آدمی کے خلاف, نہ احتساب بیورو میں آیا, نہ اینٹی کرپشن میں آیا, تو کہاں گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سزا کرنی چاہیے نا. فاروق حیدر صاحب کا تو کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گند صاف کر رہا ہوں, جو ہی گند صاف ہوئی تو نیا سسٹم وہ گند صاف کر کے کدھر چھوڑ رہے ہیں؟ دریائے نیلم میں ڈالی, جیلم میں ڈالی, دریائے پونچھ میں ڈالی, کہاں گئی وہ گند؟ دیکھیں وہ گند لوگوں کو نظر بھی آنی چاہیے نا, جو وہ گند صاف کرے, وہ گند ایک تو لفاظی کی حد تک گند نہیں صاف کرنا چاہیے. اگر کوئی گند صاف کیا ہے, کوئی ہمارے کرپشن کے کیسز پکڑے, ہمارے اوپر کوئی کرپشن چارجز ہیں, وہ کرپشن چارجز پروو کرنے کے لیے وہ کورٹ میں گئے, لیٹیگیشن میں گئے, جس طرح تعلیمی پیکج کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, تعلیمی پیکج کے خلاف وہ جو ہے وہ کورٹ میں گئے, تو کیا پیپلز پارٹی کے کسی وزیر, کسی وزیر اعظم, کسی مشیر, کسی اور عہدیدار کے خلاف وہ کورٹس میں گئے کرپشن کے کیسز لے کے؟ دیکھیں یہ تو الزام برا الزام ہے, یہ تو روٹین کی پالیٹکس ہو رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم یا پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بھی ذمہ دار آپ کے خلاف کورٹ میں جاتا ہے تو آپ اپنے احتساب کے لیے بالکل تیار ہیں, صبح شام تیار ہیں, جب مرضی جائے تیار ہیں. ہم چاہتے ہم کورٹ میں جائیں گے, ہمارے خلاف کوئی جائے نا جی, ہمارے خلاف کوئی الزامات ہیں, ان الزامات کو ثابت کون کرے گا؟ اب میں صدام آپ کے اوپر الزام لگا دوں کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ یہ کرپشن کیا ہے, تو آپ کہیں گے اس کو ثابت کرنا پڑے گا نا. خالی الزام تراشی جو ہے یہ کوئی مناسب. راجہ مبشر اعجاز صاحب کا کہنا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے پاس ایویڈنس موجود ہیں, وہ ہمارے خلاف کارروائی کر سکتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی ذمہ دار کے اوپر, پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی کارکن کے اوپر اگر ان کے پاس شواہد موجود ہیں, وہ کورٹس میں جائیں, وہ جو بھی لیگل طریقہ ہے اس کے ساتھ کورٹس میں جائیں, یا جہاں بھی ہمیں بلائیں گے ہم اپنے احتساب کے لیے تیار ہیں. راجہ محمد الیاس صاحب, گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کی تحریک بالکل زور پہ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اگر گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بناتی ہے تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے کیا جذبات ہوں گے؟ میں اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. جو آپ نے بات کی کہ فاروق حیدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم گند صاف کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, تو یہ جس وقت گند صاف ہوگا تو ہم شفاف نظام دیں گے. دیکھیں یہ قطعی طور پہ اکیلے فاروق حیدر صاحب کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ یہ گند صاف کریں. اس کے لیے آزاد ریاست کے اندر پورا ایک نظام موجود ہے, سسٹم سارا موجود ہے. ایسے کیا ایررز ہیں بھائی اس سسٹم کے اندر, ایسے کیا وہاں پہ پرابلمز ہیں کہ 8 مہینے میں 9 مہینے میں ان سے یہ تعین نہیں ہو سکا کہ سابقہ حکومت نے انہیں کس جگہ پہ کرپشن کی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بڑا قضیہ ہے, وہ پاکستان سے لے کے آزاد کشمیر تک. بھائی حکومتوں کا کام الزام لگانا نہیں ہوتا, حکومتوں کا کام مجرموں کو سزائیں دلانا ہوتا ہے. جب
اس صدی کا سب سے بڑا فراڈ پاناما کی شکل میں پاکستان تحریک انصاف نے، جس کو پاکستان تحریک انصاف نے پہلی دفعہ اس ملک کے اندر کرپشن کو ایک ایشو کے طور پہ متعارف کروایا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اگر صدام یہ کہے کہ راجہ الیاس نے 10 کروڑ کی کرپشن کی ہے تو میں نے اٹھ کے کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں نے کرپشن نہیں کی، میں اٹھ کے یہ کہوں گا کہ جناب صدام صاحب نے 11 کروڑ روپے کی کرپشن کی ہے. تو آج اس ملک کے اندر کرپشن ایک ایشو کے طور پہ متعارف کرایا. آپ نے دیکھا ہوگا تسلسل کے ساتھ تو کہیں پاکستان کے اندر وہ اپنا مسلم لیگ نون کے وزراء جو ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے کہ جی ہم نے کرپشن کی ہے یا نہیں. وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان نے کرپشن کی ہے، جہانگیر ترین نے کرپشن کی ہے، وہ پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن نے کرپشن کی ہے. او بھائی صاحب، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس ادارے ہیں، یہ ایف بی آر، یہ نیب، یہ بلا بلا اپنے خلاف استعمال نہیں ہونے دیتے ہو تو اپنے مخالفین جو کرپٹ ہیں ان کے خلاف تو ایٹ لیسٹ استعمال کرو. اگلا سوال آپ نے سوال کیا، اس کا جواب بھی آپ سن لیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، الیاس صاحب کے پاس بڑا غبار ہے نکالنے کے لیے. بحثیت کشمیری ہر چیز کے اوپر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس شہید کے خون کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا صدام صاحب کہ جس نے سری نگر کے لال چوک میں پاکستان کا سب زلالی پرچم اٹھا کے اپنی جان کا نذرانہ دیا. ٹھیک ہے، آج کس کو گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ ہم ہندوستان کو کھلی چھٹی دے دیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا یو این کے اندر جو سٹیٹس ہے نا اس کو جو مرضی ہے اس کو کریں. ہم کسی صورت میں بھی گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بننے کی ہماری. اور دوسرا، آج میں 2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ وکلا بیٹھے ہیں، وہ بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی کی ریٹ کی بات کرتے ہیں، آزاد کشمیر کی حکومت کی ریٹ کی بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی لمبی لمبی تقریریں کرنے والے، بھاشن جاڑنے والے جو آج کے حکمران ہیں، تو یہ کیوں نہیں آزاد کشمیر کے ایک نمائندہ حکومت کا حق ادا کرتے؟ وہ وفاق سے جا کے تقسیم یہ تو الیاس صاحب کشمیر ہے. الیاس صاحب، لوگوں کی رائے بھی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں اسمبلی کے ایسا اندر. نہیں ہے. میں آپ کو یہ جو آپ نے گلگت بلتستان والی بات کی، دیکھیں کشمیریوں کے لیے آپ یو این چارٹر جائیں، یو این چارٹر کے مطابق بات کریں یا کسی اور طریقے، آپ کے پاس ایک ہی بات ہے کہ استصواب رائے ہونا ہے. استصواب رائے کیا ہے؟ استصواب رائے یہ ہے کہ کشمیریوں سے ان کی مرضی پوچھی جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ خود مختار رہنا چاہتے ہیں، یا وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں، یہ اگر ہم پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ بات کریں کہ گلگت بلتستان کو یہ ہونا چاہیے، وہاں کے لوگوں کو پوچھا جائے، وہاں کے لوگوں سے یہ رائے لی جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کسی بھی علاقے کا سٹیٹس کا تعین تبدیل کرنے سے اس کا گول جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. ہانگ کانگ اور تائیوان، آپ کے سامنے 2 مثالیں موجود ہیں. دونوں ایک انڈیپینڈنٹ ریاستیں تھی، لیکن 90 سال کے بعد واپس چائنا کو ملی. وہ ان کا کوئی سٹیٹس چینج نہیں ہوا، سٹیٹس تو چینج تھا، وہ اپنا کیس لڑ رہے تھے. ہندوستان کے اندر، ہندوستان کشمیر میں وزیر اعلیٰ بیٹھتا نا جی، مقبوضہ کشمیر میں، وہاں وزیر اعظم تو نہیں ہوتا. وہ اس کو کانسٹیٹیوشنلی، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ کانسٹیٹیوشنلی وہ اس کو ایز اے پروونس سے ڈیل کرتے ہیں. وہاں وزیر اعلیٰ بیٹھتا ہے. وہاں پہ آپ کی وہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے ممبران وہاں سے الیکٹ ہو کے جاتے ہیں. لیکن کشمیر کا پوائنٹ وہ وہیں پہ ہے، وہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق وہیں پہ موجود ہے کہ بھائی لوگوں سے پوچھا جائے گا. ایسٹ ٹیمور کے اندر پلیبسائٹ ہوا، استصواب رائے ہوا، لوگوں سے رائے پوچھی گئی تو اس کی حیثیت چینج کی گئی. اس کے پہلے تو وہ ایک ریاست تھی، وہ ایک بائی پارٹ تھا اس کا. اب بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی تو پوچھے نا. میں مظفر آباد میں بیٹھا، کوئی اسلام آباد میں بیٹھا، کوئی کراچی میں بیٹھا، کوئی گلگت بلتستان کے لوگوں کا فیصلہ جو ہے وہ کرنا شروع ہو جائے، یہ مناسب رویہ نہیں ہے. یہ کشمیریوں کے لیے بھی مناسب رویہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کے اندر وزیر اعلیٰ بیٹھے گا، وزیر اعظم بیٹھے، وزیر اعلیٰ بیٹھے یا کوئی اور بیٹھے. بشیر صاحب، اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو یقیناً آزاد کشمیر کے لوگ بھی گلگت بلتستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیے، آزاد کشمیر کے لوگ اگر پہلے تو گلگت بلتستان والوں کو خود کھڑا ہونا ہے نا، پہلے وہ کھڑے ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر وہ اس سٹیٹس سے، ہم تو سارے سٹیٹس کشمیری انجوائے کر رہے ہیں، ہمارے پاس وزیر اعظم بھی ہے، یہ سپریم کورٹ بھی ہے، ہائی کورٹ بھی ہے، وزیر صدر بھی ہے، ہماری اپنی، ان کا تو ایڈمنسٹریٹولی بڑا برا حال ہے. ایڈمنسٹریٹولی آزاد کشمیر کے لوگ بہت بہتر صورتحال میں. ان کو اگر ان کو کوئی ایڈمنسٹریٹو اختیار مل رہا ہے، ایڈمنسٹریٹو اختیار ان کو کوئی گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے یا وہ لینا چاہ رہے ہیں، تو ان کو لینے دیں.
لیکن ان سے پوچھیں تو صحیح کہ اکثریت کیا چاہتی ہے. وہ کھڑے ہوں گے تو ہم کھڑے ہوں گے, وہ اگر کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پہلے چیخو پکار میں کروں گا, پھر آپ میرا ساتھ دیں گے, الیاس صاحب دیں گے یا XYZ میرا ساتھ دے گا. مبشر اعجاز صاحب, آپ سے بہت امپورٹنٹ کوسچن کہ جس حلقہ انتخاب سے آپ نے الیکشن لڑا اور وہاں آپ ہمیشہ اپوزیشن میں ہی ہوتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے آپ کو ذمہ داری بھی دی, سردار عتیق احمد خان صاحب کے بارے میں اس حلقے کے لوگوں کا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا اپنے حلقے کے لیے یہ خیال ہے کہ عتیق صاحب کام بھی نہیں کرواتے, تو اس کے باوجود عتیق صاحب وہاں سے سیٹ نکال دیتے ہیں. ایک 90 کی دہائی تھی اور ایک یہ دہائی ہے. 90 کی دہائی میں جب ہم چھوٹی موٹی ہڑتال کرتے تھے, کوئی ایجیٹیشن کرتے تھے, تو ہمیں پولیس انتظامیہ اٹھا کے لے جاتی تھی, ہمیں بڑی مار پڑتی تھی کہ بھئی آپ کے صدا قیوم صاحب کے خلاف گفتگو کرتے ہیں, گفتگو کرنے پہ ہمیں مار پڑتی تھی. اب دیکھیں وہاں پہ دیکھیں یہ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا تھا کہ یہ اقتدار سے باہر نہیں جا سکتے, یہ اقتدار میں ہی رہیں گے, یہ الیکشن جیتیں گے, یہ صدر بنیں گے یا وزیر اعظم بنیں گے. اب وہ تقریباً وہ ڈھکوسلا ختم ہو گیا. 96 کے بعد ان کو کوئی مسلم کانفرنس کو یا سردار قیوم صاحب کی فیملی کو, سردار عتیق صاحب کو کوئی لمبا اقتدار نہیں ملا, نہ اقتدار کے دور. اب لوگ دیکھیں نا وہاں کھل کے بات کرتے ہیں, لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں. پہلے تو تنقید ہی کرنا, وہاں پہ کوئی کفر, نعوذ باللہ کفر سمجھا جاتا تھا, اور ہمیں کہتے تھے کہ یہ کوئی سرخے ہیں, یہ روس کا نظام لانا چاہتے ہیں یہاں پہ, کیونکہ ہمیں کہتے تھے یہ روس کے جو ہمارے خلاف جو مسلم کانفرنس والے تھے, مسلم کانفرنس, ہم پیپلز پارٹی والے, ہمارا PSF میں ہوتے سرخ جھنڈا ہوتا تھا, کہتے ہیں یہ روس کا نظام لانا چاہتے ہیں یہاں پہ, یہ NSF کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس قسم کے ہمیں گھروں سے بھی جو ہے وہ بڑی مشکلات کا شکار تھے. اب مبشر صاحب کبھی کافی تبدیلی ہے, کبھی والد صاحب نے اس وجہ ان باتوں کی وجہ سے گھر سے نکالا؟ ہاں جی یقیناً. وہ والد صاحب میرے کوئی سیاسی آدمی یا کوئی اس طرح, وہ ساری عمر اپنے محنت مزدوری کرتے رہے, لیکن وہ میری ایک ابتدائی دور میں وہ میری ان حرکتوں سے پریشان بڑے تھے. تو ایک دفعہ میرے ایک والد صاحب کے دوست سے باہر کے ملک, انہوں نے والد صاحب کو فون کیا میرے کو, انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی ایک بیٹے نے وہاں پہ بیرسٹری کر لی ہے, بیٹی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ بھی سالیسٹر ہے, اور بیٹا جو ہے وہ اپنا ایک اور بیٹا جو ہے ان کے ساتھ بزنس میں. انہوں نے واپس پوچھا, ہمارے انکل تھے, کہ آپ کا ایک بڑا بیٹا تھا وہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا فی الحال تو ہمیں خراب ہی کرتا ہے, آگے پتہ نہیں کیا کرے گا. تو وہ اس طرح کے شروع میں بڑے تنگ تھے, لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی سمجھ لیجیے کہ اب شاید اس کو پیچھے ہٹانا. راجہ الیاس صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اور راجہ مبشر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں بری طرح الیکشن میں فلاپ ہوئی, شکست ہوئی دونوں کو, اس کی کیا وجہ تھی, اس کے بیہائنڈ؟ پاکستان تحریک انصاف کا پہلا الیکشن تھا, پاکستان پیپلز پارٹی, راجہ مبشر صاحب دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں نے بتایا کہ شاید لوگوں نے ہمارے جو حکمرانی کے آداب تھے 5 سال وہ پسند نہیں کیے, تو انہوں نے ہم سے انتقام لیا. ہم پھر لوگوں کے پاس جائیں گے, یہ چیسی عمل ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں محترمہ بینظیر بھٹو کو ایک وقت میں 17 سیٹیں ملی تھی, تو ایک وقت میں پھر وہ میجورٹی لے کے آئے, پھر وہ گورنمنٹ میں آئے. تو ایک وقت میں آپ دیکھیں 1992 میں پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں 2 سیٹیں تھیں, 96 میں ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے, اور 2001 میں جب الیکشن ہوا تو ہم 16 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن میں آئے. تو یہ لوگوں کا لوگ فیصلہ کرتے ہیں, اور لوگوں کے معیار پہ شاید ہم پورا. مبشر اعجاز صاحب, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو گزشتہ 2016 کے الیکشن تھے اس میں کشمیر کونسل کا پیسہ استعمال کیا حلقوں میں, اس میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیں جی, میں یقیناً انہوں نے کچھ کیا ہوگا, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ پیسے لے کے بکتے ہیں. ہمارے ووٹر جو ہے وہ پیسے لے کے ووٹ, لوگ اپنے مرضی سے ووٹ دیتے ہیں. انہوں نے کسی نے استعمال کیا ہوگا یقیناً. فیڈرل میں جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہاں یہاں لوگوں کو اپنے نمائندوں کو اخراجات کے لیے جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے وہ پارٹی فنڈز دیتے ہوں گے, دیتے بھی ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ پیسے لے کے بک جائیں. جس طرح اور تحریک انصاف کے جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں, انہوں نے بڑے خوفناک الزام لگائے اپنے جو ووٹر ان کے تھے, یعنی مجھے ووٹر دے تو ووٹ تو یہ بہت نیک ہے, بڑا پارسا ہے, مجھے ووٹ نہ دے تو میں کہوں یہ پیسے لے کے بک گیا. یہ میرے خیال میں مناسب رویہ نہیں ہے. راجہ الیاس صاحب, پاکستان تحریک انصاف کیوں فلاپ ہوئی, الیکشن میں شکست ہو گئی, آپ کا کیا بحیثیت سیاستدان, آپ کا سیاسی کیریئر بھی ہے, آپ نے کیا چیز ایسا کی کہ کیوں پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں شکست ہوئی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں, آزاد کشمیر کے جو حالیہ انتخابات میں جس میں نون لیگ نے واضح برتری لی ہے, اگر اس میں
پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 19-20 18-20 15-20 یا نصف کا مقابلہ کیا ہوتا تو پھر میں اس کے اوپر تحریک انصاف کی پوزیشن کے اوپر کسی اور اصحاب میں گفتگو کرتا. آزاد کشمیر کے موجودہ الیکشن کے اندر میں بالکل بیرسٹر سلطان محمود کی اس بات کو آن کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں انہوں نے کشمیر کونسل کا پیسہ لگایا. رائے مبشر اجاز صاحب کی اپنی رائے ہے, یہ میرے بڑے بھائی ہیں, قابل احترام ہے, میری اپنی رائے ہے. انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے لوگوں کو مطلب ان کے کریکٹر کو ان کے رول کو پالیٹکس میں جو ہمارا اس کو ڈیفینڈ کیا, بہت اچھی بات ہے. لیکن بیسیکلی یہ ایک سیاسی بیان ہے. یہ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ پیسہ ہماری پالیٹکس میں کس طرح مسئلہ یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں سیاسی مکمل بیان ہے. اب بعض ہمارے دوست سیاسی بیان کو جھوٹ سمجھتے ہیں, میں تو سیاسی بیان اس کو سمجھتا ہوں جو سچ ہے. سنیں, سیاست سچ کا نام ہے, جھوٹ کا نام ہے. اور سیاست ویسے اگر پیشے کے طور پہ اگر اچھی کی جائے تو عبادت بھی ہے. اس سے بڑی ویلفیئر میں بات مکمل کر لوں. بالکل سیاست سچ کا نام ہے, سیاست جھوٹ کا نام ہے. راجہ مبشر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کا استعمال اچھا چلیں ان کے پاس وہ اب میں آتا ہوں اپنی اس بات, یہ کورٹ آف لا میں جائے نا, یہ کورٹ آف لا میں جائے. اس بات کے اوپر آتا ہوں کہ تحریک انصاف کو ووٹ کیوں نہیں ملے. مجھے پورے آزاد کشمیر کا تجربہ تو نہیں ہے, چونکہ میں نے الیکشن سے 13 دن پہلے تحریک انصاف کو جوائن کیا, اور میں نے اپنے حلقے میں جو ہمارا وہاں پہ امیدوار اسمبلی تھا, تو اپنے ایریا سے میں نے سب سے زیادہ جو پی ٹی آئی کو جو ووٹ دلوائے ہیں وہ میرے ایریا سے. میں لوگوں سے ملا, چونکہ میرے پاس وقت بھی کام تھا. میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ اور ایمانداری سے یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے جن دوستوں کے ساتھ میں نے رابطہ کیا, نصف سے زائد لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارا ووٹ جو ہے اگلا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے. لیکن ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف کا نہیں ہے, یہ الیکشن جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے. ہمیں بڑا غصہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر. اس دفعہ ہمیں آپ ہر صورت جو ہے نا وہ اس کو پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ کرنے دو. اس کے بعد لوگوں نے حالات واقعات کو ووٹ دیا نا, بالکل جس طرح مبشر صاحب نے شروع میں بات کی تھی نا کہ یہاں پہ ایک بڑا قضیہ اور یہ بڑا المیہ ہے, بلکہ یہ ہمارے کریکٹر کو بڑا ڈیمیج کرتی ہے. یہ بات ایک بحثیت قوم ہم ڈیمیج ہوتے ہیں کہ ہم کسی نظریات یا کسی مینیفیسٹو کو ووٹ نہیں کرتے, بلکہ ہم پاکستان کے حالات کو ووٹ کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بھی ذمہ دار جو آپ کے ڈسٹرکٹ نیلم سے تھا یا مظفر آباد سے تھا یا آزاد کشمیر سے تھا یا پاکستان سے تھا, کشمیر کونسل کا یا پیسوں کا بیگ لے کے آپ کے پاس بھی آیا؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, اتنا بیوقوف کوئی نہیں ہوتا کہ وہ بیگ لے کے پھرتے ہیں. مجھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ مبشر جہاز صاحب اس بات کی گواہ ہیں کہ چونکہ ہماری برادری آؤٹ آف ڈسٹرکٹ میں بات کرتا ہوں, ہمارے دوست زیادہ مسلم لیگ نون کے اندر ہیں. میرے اوپر یہ بہت دباؤ تھا کہ میں پیپلز پارٹی چھوڑتا ہوں تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کروں. بلکہ ہمارے ایک کامن فرینڈ ہیں, تو ایک جگہ پہ سابق پرائم منسٹر نے میری سپیچ کو ڈسکس کیا, وہ پیپلز پارٹی کے لیے میری آخری تقریر تھی. انہوں نے مبشر جہاز سے کہا کہ وہ تمہارا دوست بہت لمبی تقریریں کرتا ہے. تو وہاں ہمارے ایک کامن فرینڈ ہیں, انہوں نے کہا جی کہ آپ فکر نہ کریں, وہ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے. تو جب پرائم منسٹر نے کہا کہ کدھر جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا وہ برادری کے پاس جا رہا ہے. مبشر جہاز صاحب کی موجودگی میں یہ بات ہوئی. میرے اوپر بڑا دباؤ تھا کہ میں پاکستان مسلم, یہ اخلاقی دباؤ تھا, میرے دوستوں کا دباؤ تھا, میری برادری کے لوگوں کا دباؤ تھا, اور میرے پاس ایک بڑی سنجیدہ آفر بھی موجود تھی جس کے گواہ ہیں مبشر جہاز صاحب. اچھا مبشر جہاز صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کی 8 ماہ کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ ابھی تو کارکردگی کوئی ہوگی تو مطمئن ہوں گے نا جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 8 ماہ میں مسلم لیگ نون کی جو پولیٹیکل ونگ ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے, اور یہاں پہ مسلم لیگ نون, اب مسلم لیگ نون کا حکومت کرنے کا ایک طریقہ ہے. پنجاب کے اندر بھی دیکھیں کہ وہ ان کے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں جو ان کو آن بورڈ کر کے, یا ان کے بلدیاتی جو چیئرمین ہیں یا جو بلدیاتی اداروں کے جو ہیڈ ہیں یا میئرز ہیں, تو وہاں بھی ان کا رول اتنا نہیں ہے, وہ بیوروکریسی کا رول زیادہ ہے. آزاد کشمیر کے اندر بھی وہی میرے خیال میں اسٹائل اڈاپٹ کیا ہے جو فیڈرل میں میاں نواز شریف نے کیا اور پنجاب میں جو ہے میاں شہباز شریف صاحب نے کیا. آزاد کشمیر کے اندر میرے خیال میں انہوں نے وہی رول ماڈل اڈاپٹ کر لیا کہ پولیٹیکل لوگوں کی انوالومنٹ کو کم رکھنا ہے اور بیوروکریسی کی انوالومنٹ کو زیادہ رکھنا ہے. تو آزاد کشمیر ذرا مختلف ہے, یہاں پہ پولیٹیکل سسٹم بڑا میچور ہے. 85 سے لے کے آج تک تواتر کے ساتھ یہاں پہ الیکشن ہوتے رہے. اجے الیاس صاحب, چونکہ وقت بھی پروگرام کا ختم ہوا, آپ سے آخری سوال کہ پاکستان میں 2018 کے عام انتخابات میں
پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 2 تئی نشستیں لے سکے گی یا نہیں لے سکے؟ انشاءاللہ پاناما زدہ مسلم لیگ نون کا صفایا ہو جانا ہے 2018 کے انتخابات میں. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سروائیول کی جنگ لڑتی ہے, ٹھیک ہے جی, اور انشاءاللہ 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ تک محدود رہے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ آ سکے گی؟ مجھے تو سندھ میں بھی پیپلز پارٹی دکھائی نہیں دیتی. سندھ میں آپ کو تحریک انصاف دکھائی دے رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف 2018 کے الیکشن میں چاروں صوبوں کے اندر. لیکن راجہ مبشر اعجاز صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے جو یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں امید ان کو یہی ہے اور یہ امید پہ دنیا ہی قائم ہے. لیکن پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ سیاست کے اندر جو بے راہ روی, الفاظ کی بے راہ روی تحریک انصاف کی وجہ سے یا تحریک انصاف کی قیادت کی وجہ سے آئی, پاکستان میں پہلے ایسے نہیں تھا. 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ایک دوسرے کے خلاف بہت سارے اس طرح کی, لیکن پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن پھر وہ سمجھ گئے کہ ہمیں کم از کم ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ 2018 کا الیکشن باریاں کر لیں, گھوڑا بھی ہے, میدان بھی حاضر ہے. سیاسی کارکن میں یہ سمجھتا ہوں 2018 کے الیکشن میں کہ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی واپس جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گی. صحیح. اور پاکستان کے اندر ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے. صحیح. راجہ الیاس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور راجہ مبشر اعجاز صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. راجہ الیاس صاحب کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات جلد سے جلد کروائے جائیں. راجہ مبشر اعجاز صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اگر اس کے پاس ایویڈنس موجود ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی کارکن اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی جالا اور رہنما احتساب کے لیے تیار ہے, وہ لیگلی کورٹس میں جائیں اور ہم ان کورٹس کا احترام کرتے ہوئے ہم کورٹس میں آئیں گے, اور اگر ہمارے اوپر کرپشن ثابت ہوتی ہے تو ہم سزاؤں کے لیے بھی تیار ہیں. راجہ الیاس صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی مکمل چھوڑ دی اور پاکستان تحریک انصاف میں رہ کر پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کو اور عمران خان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے. راجہ مبشر اعجاز کا جو آخری رسومات ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے تلے ہوں گی. یہ راجہ مبشر اعجاز صاحب کا کہنا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ مبشر اعجاز اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما راجہ محمد الیاس صاحب کو سٹی نیوز مظفر آباد کے اسٹوڈیو سے انشاءاللہ بشرط زندگی پھر کہیں ان سے ان کے رائے پوچھنے کے لیے اور آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے مدعو کریں گے. پروگرام عوام کی عدالت میں صدام ریاض اور مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.